ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا بچہ جو آج دنیا کا سب سے فیمس شخص ہے، جس نے اپنا نام 100 موسٹ انفلوئنشل پیپلز آف دا ورلڈ میں ایڈ کروایا، وہ آج دنیا کا سب سے مہنگا ترین پلیئر ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں CR7 یعنی کرسچیانو رونالڈو کی، کہ کیسے اس نے اپنی غربت سے جوجھتی فیملی کو سہارا دیا اور کیسے اس نے اپنے ہارڈ ورک اور ڈٹرمینیشن سے وہ مقام حاصل کر لیا جو عام شخص تو حاصل کرنے کی سوچتا بھی نہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان سین ایکچوئل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیجئے۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کرسچیانو رونالڈو، جنہیں ڈو سینٹوس ایویرو بھی کہا جاتا ہے، وہ پرتگال کے علاقے میں ڈیرا فنچل میں پیدا ہوئے۔ رونالڈو کے فادر جوز ڈینس ایویرو ایک غریب آدمی تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ قسم کے کام کرتے رہے۔ وہ ایز اے گارڈنر بھی کام کرتے رہے اور وہ فٹ بال کلب میں ایز اے کٹ مین بھی کام کرتے رہے۔ رونالڈو کی والدہ مریا ڈولورس ڈو سینٹوس ایویرو، جنہیں اپنی فیملی کی غربت کے چلتے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ رونالڈو اپنی 2 بہنوں اور والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ رونالڈو کے چائلڈ ہوڈ میں ہی رونالڈو کی فیملی فائنینشلی بہت زیادہ سٹرگل کر رہی تھی، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی جو رونالڈو کو فوکسڈ اور موٹیویٹ رکھنے میں مدد کرتی رہتی تھی۔ لوور مڈل کلاس فیملیز کے بچے گلی محلوں میں ڈفرینٹ قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، اور گیمز کھیلتے کھیلتے ان کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی گیم میں۔ سیم یہی کیس رونالڈو کے ساتھ تھا۔ وہ بھی اپنے بچپن میں گلی محلوں میں فٹ بال کھیلا کرتے تھے، اور ان کے بچپن میں ہی ان میں فٹ بال کا بہت زیادہ انٹرسٹ جاگ اٹھا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رونالڈو اتنا فوکسڈ اور ڈٹرمائنڈ تھا کہ وہ اپنے سکلز کو بیٹر کرنے کے لیے گراؤنڈ گھنٹوں کے گھنٹوں گزارتا، گلی محلوں کے لوکل ٹورنامنٹس میں کھیلا کرتا تھا اور بہت اچھا پرفارم کیا کرتا تھا۔ اور یہ تو بس ابھی بچپن تھا۔ رونالڈو کا فٹ بال میں اس لیول کا انٹرسٹ دیکھ کر رونالڈو کی فیملی بھی اسے سپورٹ کیا کرتی تھی، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ رونالڈو کی ماں اس کے پھٹے ہوئے شوز کو سیتی تاکہ وہ فٹ بال کھیلنا جاری رکھے۔ رونالڈو اپنے بچپن ہی سے اپنے فٹ بال کے سکلز میں لوکل جگہوں پر بہت زیادہ مشہور ہونے لگ گیا تھا۔ رونالڈو کو 12 سال کی ایج میں لوکل کلب اینڈورینا نے اسکاؤٹ کیا، اور اسی کے چلتے فنچل کے لوکل کلب نیشنل کلب نے رونالڈو کو جوائننگ کے لیے انوائٹ کیا۔ نیشنل میں رونالڈو کی رینکس بہت تیزی سے بڑھی، جس کی وجہ سے رونالڈو کی فیم میں بہت اضافہ ہوا اور رونالڈو بڑے بڑے کلبز کی نظروں میں آنے لگے۔ 14 سال کی ایج میں رونالڈو کو سپورٹنگ CP اکیڈمی کی طرف سے آفر ہوئی کہ وہ یہاں آ کر اپنے کیریئر کی پریکٹس جاری رکھ سکتے ہیں، اور یہ اکیڈمی لسبن میں تھی۔ یہاں بھی رونالڈو کی فیملی نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی فیملی لسبن میں شفٹ ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ کلب ان آئی لینڈ کا سب سے فیمس کلب تھا، اور یہاں پر رونالڈو کا امپریشن ایک ڈیڈیکیٹو، ایک ہارڈ ورکر اور ایک سکلڈ پلیئر کے طور پر پڑ گیا۔ یہاں پر رونالڈو نے اپنے سکلز کو بہت زیادہ ٹائم دیا، اور اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے کوچز اور سکاؤٹس اس کے سکل سے بہت زیادہ امپریس ہو گئے۔ 2002 میں سپورٹنگ CP اکیڈمی نے رونالڈو کے ساتھ پروفیشنل کانٹریکٹ سائن کیا، اور اسی سال 2002 میں رونالڈو نے اپنا پروفیشنل ڈیبیو کیا، اور یہاں سمجھو فٹ بال کی دنیا میں دھماکہ ہو چکا تھا۔ رونالڈو نے بہت جلدی اپنے آپ کو سپورٹنگ CP کلب کے لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئرز میں چینج کر لیا، اور 2002 میں ہی رونالڈو نے سپورٹنگ CP کو UEFA کپ میں فائنل تک پہنچنے میں اہم رول پلے کیا، اور اسی UEFA کپ کی پرفارمنس کی وجہ سے رونالڈو پورے پرفارمنس کی کلبز کو اٹریکٹ کرنے لگ گیا۔ 2003 میں رونالڈو پرتگال کی نیشنل فٹ بال ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے، اور اسی سال رونالڈو نے بیسٹ ینگ پلیئر ان دا لیگ آف دا ایئر ایوارڈ جیتا۔ 2003 کے UEFA کپ میں رونالڈو نے مانچسٹر یونائٹڈ کے خلاف گولز کی ہیٹرک کر دی۔ اس وقت مانچسٹر یونائٹڈ دنیا کے ٹاپ کلب میں سے ایک تھا۔ مانچسٹر یونائٹڈ رونالڈو کے سکل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اگست 2003 میں ہی رونالڈو کو 12.24 ملین پاؤنڈز کا کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی زیادہ فی تھی؟ ایک غریب فیملی کا بچہ جب اتنا کمائے، اس وقت ان کے ماں باپ کی کیا سچویشن ہوگی، آپ یہ سوچ سکتے ہوں گے میرے خیال سے۔ 2004 میں رونالڈو مانچسٹر یونائٹڈ شفٹ کر کے، جہاں انہیں ریان گگز اینڈ پول شولز جیسے پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پلیئرز کو رونالڈو کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا۔ 2007 میں 22 سال کی ایج میں رونالڈو فیفا ورلڈ پلیئر آف دا ایئر بنے، اور اسی سال مانچسٹر یونائٹڈ نے رونالڈو کو 80 ملین پاؤنڈز میں پروفیشنل کانٹریکٹ کے طور پر سائن کر لیا، اور یہ اس وقت کا ایک ریکارڈ تھا۔ رونالڈو کے مانچسٹر یونائٹڈ میں چلتے 2007، 2008 اور 2009 کی پریمیئر لیگ کے ٹائٹل جیتے،
اور 2008 کی UEFA چیمپئن لیگ جیتی، اور اب کرسچیانو رونالڈو ایک سٹار بن چکے تھے۔ 2008 میں رونالڈو مانچسٹر یونائٹڈ سے ریئل میڈرڈ میں ٹرانسفر ہو گئے، اور ریئل میڈرڈ نے رونالڈو کو ٹرانسفر کرنے کے لیے 80 ملین پاؤنڈز ٹرانسفر فی دی، اور یہ اس وقت کا سب سے زیادہ تھا۔ 2010 میں رونالڈو نے ریئل میڈرڈ کو لی لیگا ٹائٹل جتوایا، اور اسی سال رونالڈو کو فیفا ورلڈ کپ گولڈن شوز ایوارڈ دیا گیا، اور یہ اس پلیئر کو دیا جاتا ہے جو ٹورنامنٹ کا ٹاپ گول سکورر ہو۔ رونالڈو نے کنزیکٹیولی 2 سال بیلون ڈور ایوارڈ جیتا، جو کہ آخری بار 1984 اور 1985 میں فٹ بالر پلاتینی نے کیا تھا۔ رونالڈو نے 2013 اور 2014 میں پھر بیلون ڈور ایوارڈ جیتا، جسے گولڈن فٹ بال ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سارے ایسے ایوارڈز ہیں جو میں اس ویڈیو میں ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ایوارڈز کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اور یہ رونالڈو کی فیم کا وہ دور تھا جس میں رونالڈو نے اپنے آپ کو دنیا کا بہترین پلیئر ثابت کر کے دکھایا تھا، اور وہ تقریباً ہر سال لیگز میں ٹاپ گول سکورر قرار پایا کرتے تھے۔ اور یہی دور تھا جب رونالڈو کی سوشل میڈیا پر فین فالوئنگ بہت زیادہ آنے لگ گئی تھی۔ 2016 اور 2017 میں رونالڈو کے چلتے ریئل میڈرڈ نے چیمپئن ٹرافیز بھی جیتی، اور رونالڈو وہ اکیلا ہی پلیئر تھا جو 5 چیمپئن لیگز جیت چکا تھا۔ 2017 میں اگین رونالڈو نے بیلون ڈور ایوارڈ جیتا، یعنی کہ گولڈن فٹ بال کا ایوارڈ جیتا، اور یہ پوری دنیا میں کسی بھی پلیئر کا سب سے زیادہ تھا۔ رونالڈو پوری دنیا میں اپنی فٹ بال کی گیم میں انٹرسٹ رکھنے میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ کہیں بھی انٹرویو پر جاتے یا کہیں بھی نظر آتے تو ان کی باتوں سے پتہ چلتا کہ وہ فٹ بال گیم میں کتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو ویورز، کیا آپ نے دیکھا کہ رونالڈو نے کیسے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی؟ رونالڈو نے کچھ باتیں کہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو بھی فالو کرنی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ 1. رونالڈو کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ از نتھنگ ود آؤٹ ہارڈ ورک۔ 2. رونالڈو نے کہا پازیٹیو سوچ رکھو، پازیٹیو تھنکنگ رکھو۔ یہ چیز آپ کو اپنے گولز حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ اور آپ اپنے گول سے دور ہٹنے لگو تو یہ آپ کو اپنے گول کے قریب لانے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 3. گول سیٹ کرو۔ آپ نے جو بھی حاصل کرنا ہے گول سیٹ کرو، اس کے سٹیپس لکھو اور اس کو آہستہ آہستہ حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہو۔ یہی چیز آپ کو حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ نمبر 4. سیلف بلیو۔ اپنے آپ پر یقین رکھو کہ آپ یہ حاصل کر سکتے ہو۔ جب آپ نے گول سیٹ کر لیا تو اپنے آپ پر سیلف بلیو کرو۔ نمبر 5. اڈیپٹیبلٹی۔ رونالڈو نے کہا کہ اپنے آپ کو کسی بھی ماحول میں ڈھالنے کے قابل کر لو، کیونکہ جب رونالڈو چھوٹی عمر میں ہی کلبز میں جانے لگے تھے، انہیں انوائٹ کرنا شروع کر دیا تھا کلبز میں، تو رونالڈو کو اپنے گھر سے دور جانا پڑتا، ہاسٹلز میں رہنا پڑتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ایڈجسٹ کر پائے تھے، لیکن انہوں نے کر کے دکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا اڈیپٹیبل بناؤ کہ آپ کو انوائرمنٹ تنگ نہ کر سکے۔ اور ویسے رونالڈو کی یہ ایڈوائسز صرف سپورٹس مینز کے لیے نہیں ہیں، یہ ہر ایک اس شخص کے لیے ہیں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ چاہے اسٹوڈنٹ ہو، وہ چاہے بزنس مین ہو، وہ چاہے اسپورٹس مین ہو، کوئی بھی ہو، یہی چیزیں ایک کامیاب بندے میں ہوتی ہیں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ نیچے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ انسین ایکچوئل یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے اور اسے سبسکرائب کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔